اکبر کا اسلام لانے کا واقعہ محدثین، مفسرین، مورخین نے بہت شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بڑی تفصیل ہے، ہر بندے نے اپنے ذوق کے مطابق روایت پیش کی ہے، اور وہ کوئی غلط نہیں ہے، سب صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ تفصیل اور تطبیق ہے۔ بات یوں ہے کہ جس وقت صدیق اکبر تجارت کے لیے گئے تھے، انہی دنوں رسول پاک نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے نبوت کا اعلان کیا تھا۔ یعنی جس دن وادی مکہ میں نبوت کا اعلان ہو رہا تھا، اس وقت ابو بکر صدیق مکے میں نہیں تھے۔ یہ خاص بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، وہ اس وقت نہیں تھے، اور اس اعلان میں کوئی بھی بندہ ایسا نہ تھا جس نے حضور کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہو۔ ٹھیک ہے، وہ تو سب برا بلا کہتے ہوئے چلے گئے تھے، سب چلے گئے تھے برا بلا کہتے ہوئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا، گفتگو ہو گئی، بات چیت ہو گئی۔ ادھر ابو بکر صدیق یمن کے سفر تجارت میں تھے، تجارت کے سفر میں یمن گئے ہوئے تھے۔ وہاں صدیق اکبر ایک خواب دیکھتے ہیں۔ اس خواب کو سب نے بیان کیا ہے کہ آسمان سے ایک چاند طلوع ہوتا ہے، اور اس کی روشنی سب مکے والوں کے گھر میں پہنچ گئی، دنیا والوں کے گھر میں پہنچ گئی، اور بعد میں وہ چاند میری گود میں آ کے اتر گیا، وہ چاند بعد میں میری گود میں آ کے اتر گیا۔ صدیق اکبر نے یہ خواب دیکھا، تو خواب دیکھنے کے بعد وہ یمن کے ایک بہت بڑے راہب کے پاس پہنچے۔ خود فرماتے ہیں کہ اس کی عمر 390 سال کی تھی، اتنی بڑی عمر کا وہ تھا۔ یہ خاص بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل علم کو درازی عمر عطا فرماتا ہے، علم والوں کو لمبی عمر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ تو اس لیے اگر لمبی عمر چاہتے ہیں یا تو علم حاصل کرو، لمبی عمر چاہتے ہیں یا تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، لمبی عمر چاہتے ہیں یا تو لوگوں کے دلوں کو جوڑو، لمبی عمر چاہتے ہیں تو لمبے لمبے سجدے کرو، انشاءاللہ اس سے عمر لمبی ہوتی ہے اور خیر کے ساتھ لمبی ہوتی ہے۔ دیکھو سب کی لمبی عمر فائدہ نہیں دیتی، فرعون کی عمر بھی 300 سال سے زیادہ تھی، لیکن اس کی عمر نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ ہاں یہ بات یاد رکھنا۔ اور حضرت سلمان فارسی کی عمر بھی جو ہے وہ 200-300 سال سے کچھ لوگ زیادہ بتاتے ہیں، حالانکہ اس میں لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بہرحال ان کی عمر بھی لمبی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت کی عمر بھی کافی لمبی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو خیر کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ لمبی عمر اس لیے مانگا کرو کہ تم کو جو لمبی عمر ملے گی تم اس میں اتنی زیادہ عبادت کا سرمایہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤ گے۔ تو 390 سال کا وہ راہب تھا، اس کے پاس جیسے صدیق اکبر خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے پہنچے تو اس نے جیسے صدیق اکبر کو دیکھا، پوچھا کیا مکے سے آئے ہو؟ پوچھا کیا مکے سے آئے ہو؟ چہرہ دیکھ کر، اس لیے کہ اب صدیق اکبر کا حلیہ بھی ذرا سماعت کر لے۔ ایک گہرا بدن، دبلے پتلے تھے، اور گال ابھرے ہوئے نہیں تھے بلکہ اعتدال پر تھے، اس لیے چہرہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، گورا گورا چہرہ اور لمبی سی داڑھی۔ آپ کی داڑھی لمبی سی تھی، بہت گھنی نہیں تھی لیکن لمبی سی تھی، پوری داڑھی تھی اور لمبی سی تھی، پتلی پتلی ٹانگیں، اور ٹکنے کے اوپر آپ کا تہبند اور نیچا کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیشانی بڑی چمکدار دی تھی اور بڑی پیشانی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاندی کی رحل چمک رہی ہو، اتنی خوبصورت پیشانی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ بڑا سر تھا، چوڑی پیشانی تھی، یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ بڑا سر، چوڑی پیشانی اگر کسی مومن کے پاس ہو تو یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا۔ علم الابدان بھی ایک علم ہے، یعنی بدن کا علم، اس کی بہت ساری نشانیاں نیک بختی اور بد بختی کی علامتیں بیان کرتی ہے۔ تو صدیق اکبر
خیبر کو دیکھ کر اس نے کہا کیا تم مکے کے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا ہاں مکے کا ہوں۔ کہا کیا تم قرشی ہو؟ کہا ہاں میں قبیلہ قریش سے میرا تعلق ہے۔ تو کیا کہ تم تیمی ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں جو ہے وہ بنو تیم سے میرا تعلق ہے۔ تو پھر کہا کہ اتنی ساری باتیں تو نے بتا دی، اب ذرا اپنا کرتا اٹھا کر اپنی ناف بھی مجھے بتا دے، اپنی ناف بھی مجھے بتا دے تاکہ میں تجھے کوئی خاص بات بتاؤں۔ تو حضرت ابو بکر ڈر گئے اور کہنے لگے کہ یہ سب تو تجھے پتا ہے اور یاد رکھ کہ تو میری ناف دیکھنا چاہتا ہے، پہلے بتا کہ تو ناف کیوں دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت 390 سال کی عمر کا وہ بوڑھا راہب یوں کہتا ہے کہ اے جوان، میں نے جو آسمانی کتابوں کے اندر نشانیاں آخری نبی کی پڑھی ہے ان کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، اب بس وہ ظاہر ہونے والا ہے یا ظاہر ہو چکا ہے، اور اس کا یار غار اور اس کا وزیر اور اس کا خلیفہ جو آسمانی کتابوں میں پہلا بیان کیا گیا ہے، پہلا بیان کیا گیا ہے، یہ مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ مسئلہ تو آسمانی کتابوں میں قدرت نے بیان کر دیا ہے۔ ابھی اسلام کا اعلان بھی معلوم نہیں ہے۔ 390 سال کا وہ بڈھا، اور یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، حوالہ سن لے، ابن اسیر سے میں یہ پڑھ رہا ہوں، اس ذوالغابہ کے حوالے سے۔ اس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استاذ الامہ قرار دیا ہے، معلم امہ قرار دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس محفل کے اندر عبداللہ ابن مسعود موجود ہوگا اس محفل میں کسی کو مسئلہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابن مسعود وہ ہے، مگر یاد رکھے ایسا معتمد رسول اللہ کا جس کے بارے میں حضور کہیں دین کے معاملے میں عبداللہ ابن مسعود جو پسند کر لیتا ہے میں محمد بھی اس کو پسند کر لیا کرتا ہوں۔